وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. نعتی واجب الاحترام قابل قدر حضرات علماء ذیشان خصوصاً حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت سیدی مرشدی شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ و دیگر تمام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وقت انتہائی مختصر ہے اور وقت کے اس اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کی اس تقریب سویم کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو ہمیں یہ مد نظر رکھنی ضروری ہے کہ ایسی محافل کا انعقاد اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ہم بزرگان دین کی عظمتوں کو، رفعتوں کو، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کر کے ان کی ذات و صفات کو قابل عقیدت کا روپ پیش کریں اور ساتھ اپنی زندگی کا بھی محاسبہ کریں اور اچانک آ جانے والی اس موت کی سختی کو بھی یاد کریں کہ جس کی گرفت میں اس کائنات ہر شخص نے آنا ہے، اور موت جو یقیناً بالکل ہمارے سامنے ہے، ہمارے قدم و پیش میں ہے، اس نے ہم یقیناً کسی کو اس کائنات میں نہیں چھوڑا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ جو موت کا ذائقہ ہے، مزہ ہے، یہ ہر ایک جان میں چکھنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر سیکھ روح نے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے خالق حقیقی سے جان لینا ہے. یہ کیسا سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی انسان چاہے وہ دہریت کیوں نہ ہو اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. یہ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ ہے کہ ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے اٹھتے دیکھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا. ہم نے کتنے جسموں کو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا، کتنے مردے ہم نے نکلائے، مگر اس کے باوجود بھی اپنے دل سے فیصلہ پوچھیے کہ کیا ہم نے عبرت حاصل کی. ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگوں کے انتقال ہو گئے، مگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سب سے بڑا دکھ ایک مومن کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنی ذات میں انجمن، اپنی ذات میں تحریک، ایک مفکر، ایک مدبر، ایک مدرس اور خادم قرآن اس دنیا سے رخصت ہو جائے. یہ موت کا ذائقہ جو ہے جب اس عالم دین کو، عالم ربانی کو ملتا ہے تو یقیناً یہ ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے. ایک عالم کا چلا جانا گویا کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے. وہ بس میں سخن، وہ محفل یارہ، وہ محفلیں بالکل سونی سونی سی لگتی ہے، اجڑی اجڑی سی لگتی ہے. حضرت علامہ قاری دعوت مصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی ذات میں انجمن تھے، انسان ساتھ تھے، کردار ساتھ تھے، خادم قرآن تھے. ساری زندگی انہوں نے قرآن کی خدمت کی. یقیناً ہمارا اپنا کوئی چلا جاتا ہے اتنا دکھ نہیں ہوتا، مگر وہ جو اوروں کے لیے جیتا تھا، وہ جو قرآن کے لیے جیتا تھا، وہ جو درس و تدریس کے لیے جیتا تھا، وہ جو مدارس اور مساجد کے لیے جیتا تھا، وہ جو مسلک حق کے لیے جیتا تھا،
وہ چلا جاتا ہے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ کے جنازے کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی شان کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی شان کتنی نرالی ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یقیناً میں اس بات سے بالکل معذرت چاہوں گا کہ حضرت کی ذات و صفات کا، آپ کی علمی خدمات کا، آپ کی زندگی کا مجھ جیسا کم علم ہوتا انسان کبھی یاد نہیں کر سکتا۔ جیسی بلند و بالا ان کی ذات کی، شخصیت کی، جیسے عمدہ ان کے اوصاف حمیدہ سے، یقیناً مجھ جیسا ایک چھوٹا انسان ان کی ذات و صفات کا کبھی بھی احاطہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور میں جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا اخلاق کو صاف و صفات کے ساتھ پیدا فرمایا اور روشن صفات آپ کی ذات اقدس میں جمع فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے جو شعر فرمایا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو شعر کہا گیا ہے کہ خدمت قرآن کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن لیا۔ اور یقیناً اس شعر کا مزاج حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات اقدس کہ آپ خود فرماتے ہیں، سب سے پہلے تو میں یاد کر دوں کہ سن 1924 میں آپ کی پیدائش ہوئی، اجمیر معاہدہ میں آپ پیدا ہوئے۔ ان دنوں شریعہ طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسہ مونیہ میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے اسی مدرسے کے اندر ابتدائی تعلیم حاصل فرمائی اور پھر جب صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی گڑھ نواب فیض سکن کے بلاوے پر ان کے قائم کردہ مدرسے میں صدر المدرسین کی حیثیت سے فائز ہوئے تو حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کم سن تھے، چھوٹے تھے، صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے ساتھ رہتے تھے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ اپنی ذکر خوشی سے بڑی محبت کرواتے تھے، جہاں جاتے تھے صدر الشریعہ علیہ رحمہ حضرت قبلہ قاری صاحب علیہ رحمہ کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اس کے بعد فقیہ تعلیم آپ نے علی گڑھ کے مدرسے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے مدارس نہیں ہوتے تھے، جگہ جگہ پر آج تو گلی گلی محلے محلے مدرسے قائم ہو چکے، مگر اس دور میں مدرسہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو جہاں پر بیٹھ جاتا تھا وہی مدرسہ ہوتا اور جہاں اس نے جس استاد سے پڑھ لیا وہی اس کا مدرسہ ہوتا تھا۔ تو حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کئی مدارس سے اور کئی بڑے بڑے نامور محدثین مفسرین سے علماء مشائخ سے انتخاب فیض کیا، انتخاب علم کیا۔ حضرت علامہ غلام سیلانی بیٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حدیث جو ہے آپ نے میرٹھ میں حاصل کیا اور حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کا جو کچھ آج میں ہوں الحمدللہ میں قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دم قدم سے ان کی برکت اور ان کے فیض، مجھے آج جو بولنا سکھایا، مجھے آج کچھ گفتگو کرنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ ہے، یہ بھی قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکت اور ان کا فیض۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت قبلہ قاری صاحب علیہ وقت اپنے معاملات جو ہے سنائے کرتے تھے، ورنہ تو اتنے بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھنے بھی سے جو ہے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کچھ پوچھنے میں ڈر لگتا ہے، مگر قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو، تلامذہ کو، اپنے ادارے کے اساتذہ کو اپنے اتنا قریب کیا ہوا تھا کہ ہر بات ان سے پوچھ لیا، اتنی محبت اور شفقت سے ان کا جواب دیا کرتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی آپ نے کسی نے سوال کیا ہو حفظ قرآن سے متعلق کہ حضرت یہ آپ کو شوق کیسے دیتا ہے؟ آپ کا حفظ قرآن تو آج پوری دنیا میں معروف ہے، ٹی وی کے ذریعے دنیا کے پتہ نہیں کتنے ممالک میں لوگ شبینے کے ذریعے آپ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو خدمت قرآن کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے راضی قرآن ہو گیا، اس پر میں صرف اپنی گفتگو کر کے ختم کروں گا۔ حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کم سے تھا، چھوٹا تھا اور میں مدرسے میں جاتا تو بچوں کو پڑھتا ہوا دیکھتا تھا۔ اب ابا جی سے صدر الشریعہ علیہ رحمہ کو ابا جی فرمایا کرتے، ابا جی سے تو میں بات کر نہیں سکتا تھا اس معاملے میں، امی جی سے میں نے عرض کی اور امی جی سے کہا کہ امی جی مجھے بھی مدرسے میں داخل ہونا ہے۔ اچھا بیٹا مدرسے جا کر کے کیا کرو گے؟ اب قبلہ قاری صاحب علیہ رحمہ کی عطا دیکھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت حافظہ جو عرب کے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی
علماء کرام جیسے آپ نے گواہی بنایا، قوت حافظہ بھی تھی اور قوت حافظہ بھی تھی۔ قبلہ باری صاحب فرماتے ہیں اس کونسلی کی بات کو ہم میں سے کس کو یاد ہوتی ہے اپنی کونسلی کی بات؟ جب ایک بچہ بولنا سیکھتا ہے، قبلہ باری صاحب فرماتے ہیں کہ امی جان کو میں نے کہا کہ امی جان وہاں پر دو صفیں بنی ہوئی ہیں، مدرسے میں دو صفیں بنی ہوئی ہیں، ایک صف وہ ہے جو قرآن میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور دوسری صف وہ ہے جو دیواروں میں دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ مجھے دیواروں میں فرماتے ہیں کہ کمپنی کی وجہ سے میں حفظ کا لفظ بول نہیں سکتا، حفظ کرتے یہ نہیں بول سکتے کہ ایک دو صفیں جو نازلہ قرآن پڑھتی ہے، دوسری صف وہ ہے جو حفظ قرآن پڑھتی ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عباس بن صاحب دعوت برکات العالیہ تشریف لائے قیامت پر نعروں سے ان کا استقبال فرمائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس صف میں مجھے بیٹھنا ہے، اس صف میں جو دیوار کو دیکھ کر قرآن پڑھتی ہے۔ تو والدہ ماجدہ سمجھ گئے اور حضرت قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس طریقے سے مجھے مدرسے میں مجھے اپنے ہی شوق پر قرآن مجید فرقان حمید کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے ابا جی نے وہاں پر لگوا دیا، اور خاندان میں فرماتے قاری صاحب 8 9 10 برسوں سے ہمارے یہاں پر علماء پیدا ہوتے ہیں، علماء ہیں، اور آج بھی گھوسی اعظم گڑھ سرو شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن ہے، جو قصبہ ہے، اس کو مدینہ العلماء گھوسی کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے جامعہ عبدیہ گھوسی میں جو طالبات کا وہاں پر مدرسہ ہے، وہاں پر 95% مدرسات سرو شریعہ کے خاندان کی، سرو شریعہ رحمۃ اللہ، بلکہ میں نے قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو مدینہ العلماء گھوسی کیسے بنا؟ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے یہاں پر ایک رسم تھی کہ ان کے یہاں پر جب کوئی لڑکی جب تک اپنی ایک ناچ گانا نہیں سیکھ لیتی تھی ان کے مذہب کے مطابق، وہ کہتے تھے تیری شادی نہیں ہوگی جب تک تو ناچ گانا نہیں سیکھے گی، تیری شادی نہیں ہوگی۔ اور سرو شریعہ رحمۃ نے جب یہ سنا تو دیکھا کہ ہندوستان میں ہندو معاشرہ ایسا ہے جب تک ناچ گانا نہیں سیکھ لیتا تو اس کی اس لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ارے ہم تو محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم جب تک اپنا دین مصطفیٰ نہیں سیکھ لیتے تو تک لوگوں کی شادی نہیں ہوتی۔ سرو شریعہ نے اپنے خاندان میں لڑکیوں کو کروا دیا، جب تک تم عالمہ نہیں بنوگی تمہاری شادی نہیں ہوتی۔ لہٰذا تو اپنی بیٹیوں کی شادی اب کرتے سے پہلے انہیں عالمہ بنانے لگے، اگر ہماری بیٹی عالمہ نہیں بنی تو اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آج جامعہ عبدیہ گھوسی میں جو ادارہ قائم ہے، آج وہاں پر 95% مدرسات سرو شریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے قائم ہو گئے۔ اندازہ لگائیے۔ بس میں اس بات پر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرے دوستوں بزرگ کو قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عمدہ جو ہے صفائیت کے ساتھ پیدا فرمایا، عمدہ صفات روشن صفات ان کے اندر پیدا فرمائی، اور ہمیشہ قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 21 قدم کیے۔ وہ 10 کیا تھے؟ اپنے ساتھ دیکھو اختلاف رائے ضرور کرو، ہر ایک سے کرو، مگر احترام انسانیت کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، اور اختلاف رائے میں جانور مت سمجھانا اور کسی کی عزت نفس کو مجبور نہ کرنا۔ اختلاف رائے الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے، مذہب نہیں کرنا، اختلاف رائے قائم کرنا۔ اور پھر انہوں نے واقعہ اس کے اوپر مجھے سنایا تھا، مجھے اسی طریقے سے یاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت قدرت افسانی علیہ رحمت سے متوسطی ہے، کوئی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے تربیت فرمائی، فرمایا کہ بیٹا کبھی خدا نہیں بننا اور کبھی مصطفیٰ نہیں بننا۔ حیران ہو کے کہنے لگا حضرت کیا ایسا کوئی مذہب ہے مسلمان جو اللہ کے مسند الوہیت پر بیٹھنے کی کوشش کرے اور مسند نبوت پر معاذ اللہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے؟ کہ ہاں، اللہ ہی کی شان فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ لہٰذا اپنے بارے میں کبھی یہ گمان نہیں کرنا کہ میں جو چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہوگا، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا کبھی اپنے بارے میں گمان نہیں کرنا کہ جو چاہوں جیسا چاہوں ہو جائے،
حضرت کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ رب ثانی علیہ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی پوری کائنات میں یہ کہا ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی بات مان لی حضور کی فرمانبردار اور حضور کا برا حضور کیا، اور جس نے حضور علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کافر مردود مطلب جہنمی ہو گیا۔ لہذا اگر تو بھی یہ چاہتا ہے کہ میری ہر بات امید و عین تسلیم کر دی جائے اور تو بھی یہ چاہتا ہے میرا دوست کوئی رد نہیں کیا جائے، میرے فیصلے کے آگے کوئی دیوار بن کر نہ آئے اور میری ہر بات تسلیم کر دی جائے، میرے کسی قول کو رد نہ کیا جائے اور میری مکمل فائنل اتھارٹی ہو تو سمجھ لے کہ تو اپنے آپ کو مسند نبوت کا بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لہٰذا دین کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ضرور ہے مگر مخالفت کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تمام مسلمانوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک پر اپنی شان کے مطابق کروڑ بھر کروڑ رحمتوں کے پھول نثار فرمائے۔